میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ یقین کا فساد اور ایمان کا بگاڑ ہے کہ مسلمان دنیا کے فنون کو سیکھنے کے لیے اپنا وطن چھوڑنے کو تیار، زمین بیچنے کو تیار، مکان بیچنے کو تیار، ہر طرح کا مجاہدہ کرنے کو تیار ہے دنیا کا جہل سیکھنے کے لیے۔ حالانکہ جس فریضے پر آخرت کی نجات کا مدار ہے وہ فریضہ علم ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح دنیا کی 4 دن کی زندگی اس کے گزارے کا پہلے انتظام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس یقین کے بگاڑ کی وجہ سے لوگ دنیا کے فنون کو فرض کا درجہ دیے ہوئے ہیں، اور علم کو کہ علم تو علماء اور اللہ والوں کی لائن کی چیز ہے۔ علم کو سمجھتے ہیں علماء کی لائن کی چیز ہے۔ میں تو ایک عام مسلمان ہوں جس کو دنیا میں گزارا کرنا ہے، حالانکہ علم و فریضہ ہے جس فریضے میں مرد عورت کے اعتبار سے اس طرح فرق نہیں ہے جس طرح نماز کے فریضے میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نماز مرد اور عورت پر برابر فرض ہے، اس طرح علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت کے ذمہ برابر فرض ہے۔ جو فرض مرد کے لیے ہے علم کا حاصل کرنا، وہی فرض اسی درجے کا فریضہ عورت کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات حق ہے کہ علم کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول ہوگا نہیں۔ سارے اعمال، ساری عبادات مردود ہیں اگر علم نہیں ہے۔ اگر علم نہیں ہے، ساری عبادات مردود ہیں، سارے اعمال مردود ہیں، ساری قربانیاں مردود ہیں اگر علم نہیں ہے۔ جو درجہ عمل میں اخلاص کا ہے وہی درجہ عمل میں علم کا ہے۔ جو درجہ عمل میں اخلاص کا ہے وہی درجہ علم کا ہے۔ اگر اخلاص کے بغیر عمل میں شرک پیدا ہوگا تو علم کے بغیر عمل کے اندر جہل پیدا ہوگا۔ علم کے بغیر عمل میں جہل پیدا ہوگا۔ جو شرط عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کی ہے وہی شرط عمل کی قبولیت کے لیے علم کی ہے، ورنہ جاہل کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اے اللہ میں جانتا نہیں تھا، یہ نہ جاننا اللہ کے یہاں عذر نہیں، نہ جاننا اللہ کے یہاں عذر نہیں۔ اگر قیامت میں کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح عذاب دیں گے جس طرح عمل نہ کرنے والے کو عذاب دیں گے۔ نہ جاننا عذر نہیں، بلکہ جاہلوں سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی سیکھنے کے لیے اور تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے سکھانے کے لیے؟ مجھے عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور بلکہ میں کیا کہوں آپ سے، مسلمان کی اس دھوکے میں ڈالا گیا ہے کہ دیکھو تم یہ مت سمجھنا کہ صرف قرآن حدیث علم ہے، ورنہ تو تم دنیا میں کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ جی ہاں، تم دنیا میں کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صحابہ کو اور تابعین کو اللہ نے دنیا میں جو عزت دی تھی وہ صرف اور صرف عزت علم کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ عزت صرف علم سے حاصل، ورنہ کہیں ملتا نہیں۔ پرانے زمانوں میں کہ کسی کی کوئی حیثیت اس کے دنیاوی فنون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیاوی فنون کی وجہ سے عزت محسوس کرنا اور دنیا کے فنون کی پر فخر کرنا، یہ کفر کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔
مسلمان انجینئر ہونے پر، سائنسداں ہونے پر، مسلمان بڑا تاجر ہونے پر، مسلمان سیاستداں ہونے پر اگر یہ فخر کرتا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مزاج کفر کا ہے جو مسلمان میں آ گیا ہے۔ یہ مزاج کفر کا ہے جو مسلمان میں۔ اور کر لیجیے میں کیا کہتا ہوں، اس زمانے کا مسلمان غیر مسلموں کی طرح دنیا کے فنون میں کمال حاصل کر کے فخر کرتا ہے۔ یہ اتنے بڑے انجینئر ہیں، یہ اتنے بڑے پروفیسر ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت ایک کتے کی بھی نہیں، صاف صاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر عزت ہے تو وہ عزت صرف اللہ کے علم سے عزت ہے، دنیا کے فنون والوں کے ہاں اللہ کی کوئی ہے، اللہ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی مسلمان دنیا میں دنیا کا فن حاصل کر کے فخر کرتا ہے تو اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ یہ کافروں کا مزاج ہے کہ وہ اپنے فنون کو لے کر نبیوں کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہتے تمہیں کیا پتا ہے جو ہمارے پاس ہے تم کیا جانتے؟ جی ہم سب کہہ دیتے کہ علم تو ہمارے پاس ہے، علم تو ہمارے پاس ہے، تجارت کیسی کی جاتی ہے اور زراعت کیسے کی جاتی ہے، باغات کیسے لگائے جاتے ہیں، تمہارے پاس کیا؟ تو ہمارے پاس ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ علم نہیں ہے، علم ہے جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام آذر کو سمجھا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قارون کو سمجھا رہے ہیں، سب یہ کہہ رہے نہ انبیاء سے نہیں 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 تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، علم تمہارے پاس۔ قارون نے کہا نا انما ہوتی تو علی علم عندی، علم تو ہے میرے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ چنانچہ قرآن میں یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کا علم لے کر آئے قوموں کے پاس تو قوموں نے نبیوں کے علم کے مقابلے میں اپنے فن کو، اپنے فنون پر فخر کیا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اس جہالت کا اس زمانے کا مسلمان شکار ہے۔ صاف طور عرض کرتا ہوں کہ جب زبانیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں انگریزی کے تلفظ کے بعد، جب زبانیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری زبانیں تو انگریزی اور دنیا کے فنون اور ان کے طریقوں کی عادی ہو گئی ہے، اب علم کیسے حاصل کریں گے؟ حالانکہ دنیا کے فنون کو علم پر ترجیح دینا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے، دنیا کو آخرت۔ جو مسلمان دنیا میں فن سیکھنے کو ترجیح دیتا ہے علم پر، وہ اللہ کی قسم وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا یہی کفر ہے، یہی میں تم سے صاف طور پر کہتا ہوں یہی کفر ہے۔ کافر کا اعلان ہے یہ کہ وہ دنیا کو اصل سمجھتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ مومن کافر میں فرق یہی ہے کہ مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس کو آخر درجے میں رکھتا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ علم ایک فریضہ ہے جو ہر مرد عورت کے اوپر اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے یا کلمہ فرض ہے۔ جو فریضہ ہر مسلمان کے ذمہ ایمان کا ہے، اللہ کی قسم وہ فریضہ علم کا ہے، وہ فریضہ علم کا ہے۔ اس لیے فرمایا علم اور ایمان یہ دو وہ فریضے ہیں جن کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے، کسی عمل کا اعتبار۔
علم عمل کی کسوٹی ہے، اپنے عمل کو علم پر پیش کرو، اگر یہ علم کے مطابق ہے تو یہ عبادت ہے، اور اگر یہ علم کے مطابق نہیں ہے تو یہ خواہش ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر اس جہالت سے نکلے، مسلمان اس جہالت سے نکلے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان اس جہالت سے نکلے کہ دنیا کے فنون کو علم کہنا، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جہالت تو یہ ہے کہ دنیا کے فنون کو علم کہتا ہے، دنیا کے فنون کو علم کہتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک صاحب جو مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کا تعاون کرتے تھے، حضرت شیخ سے بہت تعلق تھا، شیخ سے بہت تعلق، تو شیخ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے، کہنے لگے کہ حضرت بہت شرم آتی ہے جب ایک مدرسے کا لڑکا بس اڈے پر کھڑا ہوا بس کے انتظار میں، اور ایک اسکول کے بچے سے پوچھتا ہے، اے بھائی بچے بتانا یہ بس کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ ہندی میں یا انگریزی میں لکھا ہوا بتا دیتا ہے کہ یہ بس کہاں جا رہی ہے، دیوبند جا رہی ہے، میرٹھ جا رہی ہے۔ بڑی شرم آتی ہے، بڑی شرم آتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ مدرسے میں انگریزی پڑھائی جائے تاکہ ہمارے مدرسے کے بچوں کو پتہ ہو کہ بس یہ انہوں نے حضرت کو رائے دی، پر رائے دینا تھا نے کہا یہاں سے ابھی نکل جاؤ، آئندہ میرے مدرسے کے کسی تعاون کی آپ کو اجازت نہیں، فرمایا ابھی نکل جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اس کا تو خیال آیا کہ تمہارے طالب علم کو شرم آتی ہے کہ میں انگریزی نہیں جانتا، اس جاہل کو جو اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ اسے غسل کے فرائض معلوم نہیں؟ تم تو ایک بس کا نام نہ جاننے پر شرما رہے ہو، اور وہ اسے غسل کے فرائض معلوم نہیں، اسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی خبر نہیں۔ فرمایا تمہیں تو خیال آیا اس کا کہ ہمارے بچوں کو نام بس نام کی خبر نہیں، ہمیں شرم آتی ہے، تاکہ ان کو شرم نہیں آتی کہ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں کی ہوا بھی نہیں لگی، نہ خبر ہی نہیں۔ معافی مانگی حضرت سے، غلطی ہو میں نہیں، میں تو ایسے ٹھیٹ ملا پیدا کرنا چاہتا ہوں جنہیں دنیا کی خبر ہی نہ ہو، ایسے میں شیخ کی باتیں بتا رہا، میں تو ایسے ٹھیٹ ملا پیدا کرنا چاہتا ہوں جنہیں دنیا کی خبر ہی نہ ہو۔ میں صاف طور پر تم سے کہتا ہوں، اگر تم نے علم اور جہل کو ملانا چاہا، اگر تم نے علم اور فن کو ملانا چاہا تو یہ شراکت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سیکھو جس پر ساری عبادات کی قبولیت کا مدار ہے۔ تمہاری نماز، تمہارا ذکر، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا ہی نہیں جب تک تمہیں اس عمل کا طریقہ پوری طرح معلوم نہ ہو۔ رہا دنیا کے فنون، میں تم سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ایک بیل، ایک بھینس، ایک بکری چرنا جان جاتی ہے کہ ہمیں گھاس کیسے کھانا ہے، میں کہتا ہوں دنیا کے فنون کی زیادہ حیثیت نہیں ہے۔
اس سے زیادہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر مخلوق کو اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے طریقے اللہ تعالی الہام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا کوئی فن کسی تجربے سے حاصل ہو رہا ہے تو اس کی حیثیت زیادہ نہیں ہے کہ ایک بھینس کو چرنا آ جاوے، ایک بیل کو چرنا آ جاوے گی، اس لیے حیثیت نہیں۔ کہاں یہ مصیبت پڑ گئی امت پر کہ مسلمان علم سے متعلق حدیثوں کو دنیا کے فنون کی رغبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ کہاں یہ نحوست پڑی، کہاں یہ نحوست کہ مسلمان علم سے متعلق حدیثوں کو دنیا کے فنون سیکھنے کی ترغیب کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اس لیے میرے بزرگوں تو پہلا سبق یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کون سا فن حاصل کیا ہے۔ اس لیے میری بات یاد رکھنا کہ سارا کا سارا علم قبر کے 3 سوالات میں محدود ہے، جو سوال ہر ایک سے ہوگا، جو سوال ہر ایک سے ہوگا۔ 3 سوال صرف، سارا علم، سارا قرآن، ساری حدیثیں، سارا تفسیر، سب کچھ، سارا فقہ، سب کچھ کس کے اندر محدود ہے؟ قبر کے 3 سوال۔ آپ جس چیز کو بھی سیکھ رہے ہوں پہلے غور کر لو کہ جو میں چیز سیکھ رہا ہوں اس میں قبر کا سوال حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر قبر کا سوال اس سے حل ہوتا ہے تو وہ علم ہے، اور اس سے قبر کا سوال حل نہیں ہوتا تو وہ جہل ہے، تو وہ ہوتا۔ اگر قبر کا سوال حل ہوتا ہے تو وہ علم ہے، اور اگر قبر کا سوال اس سے حل نہیں ہوتا تو وہ جہل ہے۔ 3 سوال قبر میں ہو، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اس لیے سب سے پہلے ربوبیت کا علم، اللہ تعالیٰ کو کی معرفت حاصل کرو اس کی صفات کے ساتھ، یہ لا الہ الا اللہ، اور اس کی معرفت حاصل کرو اس کے احکام کے ساتھ، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے احکام کو حاصل کرو کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی شریعت۔ اور تیسرا سوال قبر میں ہے وما كنت تقول في هذا الرجل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں جتنا سنت کا تابع ہوگا اور جتنا سنت کا پابند ہوگا، وہ اس عملی طور پر سنت کی پابندی سے ہی محمد کو پہچان سکے گا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکے گا۔ سیدھی جو آدمی جتنا زندگی میں سنت کا پابند ہوگا وہ پہچان سکے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ جو آدمی سنتوں کو جانتا تو ہے عمل نہیں کرتا، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکے گا، وہ بھی نہیں پہچان سکتا۔ جو آدمی شریعت کو جانتا تو ہے عمل نہیں کرتا، وہ بھی قبر میں جواب دے گا میں نہیں جانتا۔ میں تم صاف سے بحث کر دیتا ہوں، پی ایچ ڈی کرنے والے بھی قبر میں کہیں گے ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ کون؟ جی آج کل اسلام میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے، کیا کر رہے ہیں جی؟ اسلام میں پی ایچ ڈی کر۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر سر سے لے کر پیر تک آدمی سنت کے حلیے پر نہیں ہے تو اس کو علم کا دھوکہ لگا ہے، اس کو علم کا دھوکہ لگا ہے، اس کو علم کا دھوکہ لگا ہے۔ لوگ اپنی ذہانت سے علم حاصل کر لیتے ہیں، کتابیں یاد کر لیتے ہیں، وہ سوال کے جوابات میں دنیا میں اول نمبر پر آتے ہیں، مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قبر میں ان کی زبان نہیں چل سکے گی، یہ کہیں گے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات خوب واضح ہے
کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی اور عمل پر چلے گی، معلومات پر کسی کی زبان نہیں چلے گی۔ معلومات پر تو زبان آپ کی جب تک چل سکتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ آپ کی زبان معلومات پر چل سکتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، لیکن قبر میں جو سوال ہوگا وہ سوال معلومات کے اعتبار سے نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جانتے ہیں۔ قبر کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا میں کس کے بن کر زندگی گزار کر آئے، من ربو کا۔ مولانا صاحب تو عجیب بات فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر دنیا کی شکلوں اور اسباب کو سامنے رکھ کر چلا ہے تو پھر اسے قبر میں بھی اپنے ارباب اسباب کی شکل میں نظر آئیں گے۔ ارباب، کیا عجیب بات ہے، ارباب اسباب کی شکل میں نظر آئیں گے، کیونکہ اسباب کو ارباب سمجھا تھا، اسباب کو کوئی کہے گا کہ دکان رب تھی، کوئی کہے گا کہ کھیتی رب تھی، کوئی کہے گا کہ حکومت پالتی تھی، کوئی کہے گا کہ اسباب پالتے تھے، کیونکہ اسے ان کے اسباب قیامت میں ان کے ارباب بن جائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ ہر ایک سے سوال ہوگا، جو جتنا متبع سنت ہوگا وہ آپ کو پہچانے گا، جو جتنا شریعت کا پابند ہوگا وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، صاف کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور صاف کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا بھیانک منظر رکھا، اس لیے کہ ہم میں صحابہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی طرف سے بے فکر ہیں، وہ مطمئن تھے، ہم بے فکر، وہ مطمئن تھے، ہم بے فکر۔ اور میری بات یاد رکھنا، یہ بھولنا مت، جو آدمی عمل نہیں کر رہا ہے وہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں تو اللہ سے یہ امید ہے، میں تو اللہ سے یہ امید ہے، میں اللہ سے یہ امید ہے، سب جھوٹے ہیں۔ امید میں سچا ہونے کے لیے دیندار ہونا شرط ہے۔ اگر بے دین ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے تو یہ اللہ سے امید رکھنے میں جھوٹا ہے، پکی بات۔ اگر بے دین ہے تو اللہ سے امید کرنے میں پکی بات۔ ہمیں صاحب میں فرق یہ ہے کہ ہم آخر کی طرف سے غافل ہیں اور صحابہ مطمئن تھے، کیونکہ یقین سے اطمینان آتا ہے، جی ہاں، اور غفلت سے آدمی دعوے دار ہو جاتا ہے کہ ہاں یوں ہوگا، یوں ہوگا اور یوں ہوگا۔ امید تو کرنے والا وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے۔ جو آدمی جھوٹا ہے عمل میں وہ امید میں بھی جھوٹا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نقشہ کھینچا عمر کے سامنے کہ عمر یہ خبر ہے، خبر کیا ہے؟ تو قبر میں داخل کیا جائے گا اور تجھ سے سوال کریں گے آ کر منکر نکیر۔ ان کی آواز ایسی گرجدار ہوگی جس طرح آسمان بجلی کڑکتی ہے۔ وہ ایسے سوال نہیں کریں گے جس سے بیٹھ کے جیسے دنیا میں ایک دوسرے سوال کرتے ہیں۔ ان کے سوال کا جو انداز ہوگا وہ اتنا گرجدار ہوگا جیسے آسمان میں بجلی کڑکتی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسی ہماری تمہاری آنکھیں، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے آ کر انسانی شکل میں سوال کریں گے، ان کی شکل ایسی ہوگی
کہ ان کے بال اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ ان کے اپنے پیر اپنے بالوں میں الجھ رہے ہوں گے. اور یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے سوال کرنے کے وقت وہ تمہارے لیے کوئی تحفہ لے کر آئیں گے. نہیں، وہ تمہیں مانوس نہیں کریں گے. سوال جواب تم سے سوال جواب لینے کے لیے تمہیں مانوس نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ سارے مینا کے حاجی اگر جمع ہو جائیں اگلے پچھلے اور وہ ہتھوڑے کو ہلانا بھی چاہیں تو ہلا نہیں سکتے. اتنا بھاری ہتھوڑا ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں اتنا ہلکا ہوگا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھوٹی سی لکڑی، آپ اسے حرکت دے رہے تھے. فرماتے تھے صحابہ سے کہ وہ اتنا ہلکا ہوگا جتنا ہلکا ہمارے ہاتھ میں یہ چھڑی ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہلکا وہ ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں ہوگا، جو اتنا بھاری ہوگا کہ سارے مینا کے حاجی جمع ہو کر اس کو حرکت بھی نہیں دے سکتے، اٹھانا دور کی بات. اگر تو سوال کے جواب میں ہچکچایا یا تو نے سوال کے جواب صحیح نہ دیا تو وہ تجھے اس ہتھوڑے سے ماریں گے تو خاک ہو جائے گا. اتنا آپ نے منظر کھینچا عمر کے سامنے. وہ ساری بات سن کر کہنے لگے کہ آپ یہ تو بتائیے کہ جو مجھ سے سوالات کریں گے میں ہوش میں ہوں گا، جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں ہاں تو ہوش میں ہوگا. عمر کہنے لگے جی یا رسول اللہ میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا. دونوں سے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی عمل کر کے جاتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اور جو دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے وہ اس کو فرمایا حدیث میں کہ یہ عاجز ہے اور اللہ سے تمنائیں کرنے میں جھوٹا ہے. جی ہاں روایت ہے. الکیس من دان نفسه من بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها. عاجز کون عاجز؟ کہ یہاں قبر کے سوالات کا جواب دینے سے عاجز ہے، اور یہ عمل سے عاجز ہے، اور یہ اللہ سے امید کرنے میں عاجز ہے، اور بڑی بڑی امید اللہ سے باندھی ہوئی ہیں کہ اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے. تمنا علی اللہ امانی حدیث ہے. اللہ سے بغیر عمل کے تمنا کرنے والے کو اللہ عاجز کہہ رہے ہیں. سنیے تو صحیح، حدیث میں تو کیا کہا ہے؟ عاجز ہے. ساری بات سن کر عمر نے کہا جی میں نمٹ لوں گا ان سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ آسمان سے جبرائیل آئے. آسمان سے جبرائیل آئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ جو آپ کا ساتھی ہے نا عمر، یہ جو آپ کا ساتھی بیٹھا ہے عمر، اس سے قبر میں سوالات کے لیے جب آئیں گے منکر نکیر اور سوال کریں گے عمر سے، تو عمر ان کے سوال سے کے ساتھ ساتھ اپنا سوال کھڑا کر دیں گے اور یہ کہیں گا فرشتوں سے کہ فرشتوں تم مجھ سے میرے رب کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تمہارا رب کون؟ مجھے چھوڑو، مجھ سے پوچھتے ہو میرے رب کے بارے میں، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. کیا آپ سے عرض کریں کہ واقعی داعی کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جو دنیا میں اللہ کا تعارف کرانے کا اہتمام کرتا ہو، وہ قبر میں بجائے فرشتوں کے سوال سے پریشان ہونے کے وہ وہاں بھی سوال کھڑا کر دے گا کہ بھئی بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اگر مسلمان دنیا میں ایک دوسرے نہیں پوچھتا کہ تمہارا رب کون ہے تو آخرت میں پوچھنا تو دور کی بات ہے، جواب بھی نہیں دے سکے گا. آخرت میں پوچھنا تو بہت دور کی بات، صحیح جواب بھی نہ دے سکے. سماتے تھے، میں آج کی بات نقل کر رہا ہوں. فرمایا دنیا میں جن کو اصل سمجھ کر زندگی گزار کر گیا ہے، قبر میں وہی ارباب یاد آئیں گے، رب یاد نہیں آئے گا. قبر میں وہی ارباب یاد آئیں گے. جو جس سے پلنے کا یقین لے گیا قبر میں اسی کا ذکر کرے گا. تو میں نے عرض کیا فرشتے کہیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین مجھ سے پوچھتے ہو، میں تو اپنے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں.
تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے اچھا تو اتنا تو بتا دو کہ کیا ان کو پہچانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہنے لگے ان کو ہم تو ان کو تم سے زیادہ پہچانتے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ فرشتے بیچارے عاجز آ کر دونوں واپس چلے جائیں گے اللہ کے یہاں اور جا کر کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں کہاں بھیج دیا؟ اس نے تو الٹا ہم سے ہی سوال کر لیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ عمر کو بھیجا گیا تھا ہماری طرف یا ہمیں بھیجا گیا تھا عمر کی طرف، سمجھ میں نہیں آتا۔ فرشتے جا کر اللہ سے کہتے ہیں، فرشتے جا کر اللہ سے کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے ہمیں کہاں بھیج دیا؟ پتہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں بھیجا گیا تھا عمر کی طرف یا عمر کو بھیجا گیا تھا ہماری طرف، کون سائل ہے کون مسئول ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ میرے دوستوں یہ تھی اصل بات، اس لیے فرمایا کہ علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے، علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے۔ جیسے کلمے کا اخلاص بھی ہے، کلمے کے الفاظ بھی ہیں۔ ہم کلمے کے الفاظ تک ایمان میں کلمے کے الفاظ تک قناعت کیے بیٹھے ہیں، ایسے ہی لوگ علم کے الفاظ تک قناعت کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ ہمیں ایمان کا بھی اخلاص چاہیے، علم کا بھی اخلاص چاہیے، دونوں کا اخلاص چاہیے، علم کا بھی اخلاص چاہیے اور علم کا بھی، ایمان کا بھی اخلاص چاہیے، علم کا بھی اخلاص چاہیے۔ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ حرام سے روک دے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عالم وہ نہیں ہے جو حرام حلال سے واقف ہے، میری بات توجہ، عالم وہ نہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں اس کو عالم نہیں کہا گیا۔ آپ کو میری بات بری بھی لگے گی، عجیب بھی لگے گی، مگر مجھے حقیقت عرض کرنی ہے۔ بہت سطح نیچے جاتی ہے، بہت سطح۔ لوگ کتابیں یاد کرنے کو کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ قرآن بھی انکار کرتا ہے، حدیث بھی انکار کرتا ہے، قرآن بھی انکار کرتا ہے، حدیث بھی انکار کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال میں بھی اس کا انکار ہے کہ کتاب یاد کرنے والا عالم نہیں۔ آپ بیچارے مدرسوں میں نصاب پورا کر کے سوچتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث کو آنکھ کھول کر پڑھو اور صحابہ کے اقوال کو دھیان توجہ سے دیکھو اور سنو کہ عالم کسے کہا جا رہا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے اور کہوں گا اور اسے واضح کروں گا کہ کتاب کو یاد ہو جانا یہ کوئی نہ یہ کوئی علم کی سند ہے اور نہ یہ کوئی علم کا کمال ہے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، حلال حرام کا علم ہونا علم نہیں ہے، حلال حرام کا جاننا علم نہیں، حلال حرام کا جاننا معلومات ہے۔ ایک کافر، ایک مشرک جان سکتا ہے کہ اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ایک کافر، ایک مشرک جان سکتا ہے لیکن کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ مجھے تو بتایا میرے ایک ساتھی نے کہ اس کے پڑوس میں ایک غیر مسلم لڑکی ہے، بہت ذہین، اس نے حضرت تھانوی کا بہشتی زیور پورا پڑھا ہوا اور ایسے اس کے باریک باریک مسئلے یاد کر رکھے اور ٹوکتی رہتی ہے مسلمانوں کو، ارے تم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں، تمہارے جو مفتی ہیں حضرت تھانوی انہوں نے دیکھو یہ لکھا ہے بہشتی زیور میں، تم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے آپ بتا دیجیے سر، کیا آپ اس لڑکیوں کا عالمہ کہیں گے؟ کیوں؟ معلومات ہیں، بتاؤ عالمہ کون؟ حالانکہ بہشتی زیور پورا یاد کرو، آپ کہیں گے عالم ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں آپ سے
کہ حرام کو جاننا علم نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں، جو آدمی نامحرم سے نظر پھیر لے وہ عالم ہے۔ جو جانتا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے وہ عالم نہیں۔ جو آدمی جانتا ہے دیکھنا وہ عالم نہیں ہے۔ اس کو تو معلومات ہے، اس کو تو معلومات ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، یہ سب معلومات ہے، یہ سب علم نہیں۔ علم تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی غیبت کرے آپ کان میں انگلی دے دیں، آپ سے کوئی غیبت کرے آپ جواب نہ دیں، آپ کے نامحرم پر اگر پڑ جائے تو آپ اسی لمحہ نظر پھیر لیں۔ تب تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ عالم ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو عالم نہیں، پکی پکی بات ہے۔ آپ کتاب سے کتاب لکھنے کو علم سمجھتے ہیں، اور ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیے قرآن۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ علماء صرف وہ ہیں جو اللہ سے اس کے احکام میں ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، علماء صرف وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ حدیثوں کا یاد ہو جانا علم نہیں ہے، زیادہ حدیثوں کا یاد ہو جانا علم، زیادہ حدیثوں کا یاد ہو جانا علم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں علم تو اللہ کا خوف ہے، کہ اگر تم نے کوئی حدیث وعید کی پڑھی ہے تو تمہارے دل میں خوف کتنا پیدا ہوا، اور اگر تم نے کوئی حدیث وعدے کی پڑھی ہے تو تمہارے دل میں کتنا شوق پیدا ہوا اس عمل کا۔ سوال تو اس کا ہے، سوال اس کا تھوڑی کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ اسکالر بن کر آدمی سمجھے کہ میں عالم ہوں، قرآن انکار کرتا ہے۔ کیا بن کر؟ جی ہاں، وہ تو تمہارا سر سے لے کر پیر تک تمہارا حلیہ بتائے گا کہ تم اگر اتباع سنت پر ہو تو عالم ہو، اتباع سنت پر نہیں ہو تو جاہل ہو، پکی پکی بات ہے۔ کیونکہ علم اور ذکر ایک چیز ہے، علم اور ذکر ایک چیز ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھتے ہیں علم الگ چیز ہے ذکر الگ چیز ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ علم اور ذکر ایک چیز ہے، دونوں کے مجموعے کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ علم و ذکر ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام میں یاد رکھنا یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صبح شام کی تسبیحات ذکر ہیں، میں کہتا ہوں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام میں یاد رکھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہر ضرورت میں یاد رکھنا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر۔ ذاکر کھڑی گئی صبح شام کی تسبیح پوری کر لی، کیا بات ہے، صبح کی تسبیح بڑی شان کی ہے، ذاکر ہے۔ صاف فرمایا علماء نے کہ ذکر وہ تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر کے اندر محدود نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، کہ ذکر اس میں محدود نہیں ہے، ذکر اس میں محدود نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس طرح ذکر کرو کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر اللہ یاد ہے۔ میں اس سے نہ ذکر بالجہر مراد ہے، نہ اس سے آپ کے ہاتھ کی مالا اور تسبیح مراد ہے، ہرگز نہیں۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اتنے متبع سنت ہوں کہ آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، بھائی آدمی اللہ والا ہے، یہ آدمی اللہ والا ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اصطلاح میں عالم اور ذاکر ایک ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کو تو ذکر کہا، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، دین نازل کیا ہے، سارے احکام کو اللہ ذکر کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں علماء کو علماء نہیں کہہ رہے ہیں،
بلکہ فرما رہے ہیں کہ علماء اہل ذکر ہیں، علماء اہل ذکر، فسألوا اہل ذکر، پوچھو علماء سے، اہل ذکر کہہ رہے علماء کو، کہ علماء وہ ہیں جو ہر لمحہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان سے ان کا رب اس وقت کیا چاہتا ہے، اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان سے ان کا رب اس وقت کیا چاہتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں مسجد سے قدم نکالتے ہوئے یاد رکھنا کہ کون سا پیر اٹھانا ہے، یہ علم ہے، یہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہاں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر نکلتے ہوئے بایاں پیر، بیت الخلاء میں کون سا پیر داخل کرنا ہے یہ علم ہے۔ اگر یہ پیر داخل کرنے کے وقت یہ علم یاد ہے تو علم ہے، اور اگر اس وقت یاد نہیں آتا تو معلومات ہے، سیدھی سی۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ نہیں آتی۔ سوچو، ہم نصاب پورا کرنے پہ خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں نصاب پورا کر لیا، ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یا تو علماء وہ ہیں جو اللہ کے احکام میں یاد رکھتے ہیں، یا علماء وہ ہیں جو ساری دنیا کی مالیت کے مقابلے میں عمل پر ملنے والے اجر کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کیا قرآن پڑھیے، ظاہر قسم کے لوگوں نے تمنا کی کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، جیسے زمانے کے مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ جو کچھ غیروں کے پاس ہے ہمارے پاس کیسے آ گیا۔ بعض تو ایسے بے عقل ہیں وہ تو اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح مال و اقتدار ہمیں مل جائے تو ہم اسلام قائم کر دیں، اور بعض بیچارے یہ تمنا کرتے ہیں کہ جو کچھ غیروں کے پاس ہے وہ ہمیں کیسے مل جائے۔ حالانکہ غیروں کی ملک و مال کی تمنا کرنا، مسلمان کا غیروں کے ملک و مال کی تمنا کرنا بھینس کے ساتھ بھوسا کھانے میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ بتاؤ تو، کوئی نہیں۔ بھینسوں کیا کھلاتے ہیں؟ بھوسا۔ کوئی تمنا کر سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھوسا کھاتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غنائم تقسیم کیے طلقاء میں، کفار میں، مشرکین میں، انصار نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، جب یہ نکالا جا رہا تھا اور انہیں مکہ مکرمہ سے بے وطن کیا گیا تھا اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے سارے اپنے تجاری تعلقات ختم کیے، میاں بیوی میں تعلقات ختم ہوئے ان کا تعلق قائم کرنے کے لیے، اور ہم نے آس پاس کے سارے علاقوں سے دشمنی مول لی ان کو ٹھکانہ دے کر، اور آج جب اللہ نے ان کو ہماری محنت اور کوشش سے غلبہ دے دیا تو انہوں نے سارا مال غیروں نے تقسیم کر دیا، اور ہم انصار کو ایک چونی بھی نہیں۔ یہ بات چل پڑی، آپ تک پہنچ گئی کہ انصار یہ کہہ رہے ہیں، ہم ہے کہ انصار کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، مہاجرین میں سے ایک بھی آدمی نہ ہو، انصار کو جمع کیا گیا، آپ تشریف لے گئے انصار کے ساتھ۔ انصار سے آپ نے یہ پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ بھینس کے کھانے کا بھوسا میں ان کفار کو دے دوں، سونا چاندی اور جانور اور مویشی، اور میں اور میرا اللہ تمہارے ساتھ ہو جاوے، کیا تم سے راضی نہیں ہے؟ سب روئے، اتنا روئے، اور رو کر سب نے معذرت کی، کہا رسول اللہ ہم میں سے قرآن نے کوئی بات ہرگز نہیں کہی، کوئی نیا آدمی ہے جس نے یہ بات کہی ہے۔ اس لیے میں سوچتا ہوں، میں نے کہا بھائی پرانا ہونے کی علامت تو یہ ہے کہ پرانا کبھی بھی اپنے اکرام کا یا اپنے دلجوئی کا تقاضا نہیں کرے۔ نئے لوگ ہوں گے وہ ہمیں پوچھا نہیں، ہمیں بلایا نہیں جی۔ میں کہتا ہوں پرانے سے پرانا کوئی تبلیغ میں ہو اور وہ اس کا امید رکھے کہ مجھے پوچھا جائے، وہ نیا ہے تبلیغ میں، پہلے دن لگا، کیونکہ نئے سے نیا آدمی اگر پوچھے جانے کی امید نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تبلیغ میں پرانا ہے۔ انصار نے کہا رسول اللہ ہم نے تو کسی نے یہ بات نہیں کہی، کوئی نیا آدمی آیا ہے تو ہمارے یہاں اس نے یہ بات کہی ہوگی۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھوسا
ان جانوروں کو کھلانے دو، یہ بھوسا ان جانوروں کو کھلانے دو. ان من اللہ کل انعام یاکلون کما تاکل الانعام. آپ تو قرآن تو جگہ جگہ انعام کہہ رہا ہے نا، ان کا قرآن تو جگہ جگہ انعام کہہ رہا ہے. تو میں روایت کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیروں کی مالیت کی تمنا کرتا ہے تو اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کسی بھینس کے ساتھ بھوسا کھانے کی تمنا کرتا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ علماء صرف وہ ہیں جنہوں نے قارون کی مالیت کی تمنا کرنے والوں سے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے علم پر ملنے والا، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عام پر ملنے والا اجر ہے وہ قارون کی مالیت سے بہتر ہے. میں وہی رقم ثواب اللہ خیر. معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پر احتساب کرنے والے علماء ہوتے ہیں، اعمال پر احتساب کرنے والے علماء ہوتے ہیں، اعمال پر اجر کی امید کرنے والے علماء کہلاتے ہیں. یہ دیکھو نا قرآن کہہ رہا ہے وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا ان جاہل مسلمانوں سے جو قارون کی مالیت کی تمنا کرتے ہیں. سب ایمان والے تھے، سب ایمان والے تھے. انہوں نے تمنا کی کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. انہوں نے ڈرایا. اگلے دن ہی قارون جب دھسنے لگا اپنے ملک و مال کے ساتھ تو یہ لوگ کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مال نہیں دیا. دیکھو تجھے جو آج تمنا کر رہے تھے مال کے ملنے کی، وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کا. جی ہاں آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا کوئی مال آئے تو شکر کرو، نہیں، وہ مال نہ آنے پر شکر کر رہے تھے. جب مالداروں کا انجام دیکھا تو تمنا کی، جب مال دیکھا تو تمنا کی مال کی، جب انجام دیکھا تو اللہ کا لولا من اللہ علینا لخسف بنا. اللہ اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا نا. آج کل تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے احسان پر کیا ہوا جی اللہ مال دے رہا ہے، حالانکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو مال دیتے ہیں. اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں اللہ دنیا میں جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو مال دیتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ دنیا میں مال اس کو دیتے ہیں جو مال سے نفرت کرتا ہے. یہ مال اس کو دیتے ہیں راضی ہو کر جو مال سے نفرت کرتا ہے. یہ مال اس کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان والے کو مال سے اس طرح بچانا چاہتے ہیں جس طرح تم نے بیمار کو پانی سے بچانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جنہیں مال دیا اللہ نے احسان کیا ہے، مجھ پہ کیا نہیں. آپ نے فرمایا اگر تم جان جاؤ کہ فقر اور تنگی میں کیا خیر ہے تو تم لوگ فقر کی تمنا کرنے لگو. فقر کی، جی ہاں، یہ کوشش کرو کہ اللہ یا فقر کبھی ختم نہ ہو. اگر تمہیں پتہ چل جاوے کہ مال میں کیا فتنے ہیں اور فقر میں کیا خیر ہے تو تم کیا تمنا کرو کہ فقر کبھی فقر ختم نہ ہو. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ فقر میں کیا خیر ہے اور مال میں کیا فتنے ہیں تو تم اس فقر کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہو. میں نے عرض کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علماء تو احتساب کرنے والے ہیں، اللہ سے اجر کی امید کرنے والے. تو میرے دوستو عزیزو، قرآن کی اصطلاح میں عالم کسے کہا جا رہا ہے اسی پر غور کرنا چاہیے سب کو. ڈرنے والے علماء، عمل کرنے والے علماء، اللہ کو ہر حال میں اس کے احکام میں یاد رکھنے والے علماء، انہیں اللہ علماء کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ علماء کہہ رہے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ
جس طرح کلمے کے الفاظ ہیں اور کلمے کا اخلاص ہے. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے. علم کا اخلاص بھی یہی ہے کہ علم عالم کو حرام سے روک دے. اگر یہ حرام سے رک رہا ہے تو عالم ہے، ورنہ میں تو عرض کر چکا بارہا آپ سے کہ ورنہ اس سے معلومات ہے، ورنہ اس کے پاس معلومات ہے کہ ہاں جی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ میرے دوست عزیزوں، ایک نقوش ہوتے ہیں، ایک نور ہوتا ہے. ایک نقوش ہے، ایک نور ہے. نقوش اور نور میں فرق ہے. نور کی جگہ صرف قلب ہے اور دماغ نقوش کی جگہ ہے. دماغ تو آپ کے فوٹو اسٹیٹ مشین کی طرح ہے. آپ ایک پرچہ رکھیے مشین پر تو ایک سیکنڈ میں اس کا عکس کہاں جائے گا؟ مشین میں جائے گا. 100 کاپیاں نکال لو، 1000 کاپیاں نکال لو، ایسا ہی ہے نا؟ سمجھ آئی نا میری بات؟ بس یہ دماغ یہ فوٹو اسٹیٹ مشین کی طرح ہے. یہاں جو کچھ آپ کو یاد ہے یہ آپ کے دماغ میں نقوش ہیں. نقوش دماغ میں نقوش نور نہیں، نور نہیں، یہ نقوش نور کی جگہ دے لے. اس لیے حدیث نے بالکل تقسیم کر دیا. دماغ کا علم الگ ہے، الفاظ کا علم الگ ہے اور دل کا علم الگ ہے. صاف کہہ دیا حدیث میں کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم یہ تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا. تقسیم کر دیا الگ الگ کہ زبان کا علم الگ ہے، دل کا علم الگ ہے. دل کا علم وہ ہے جس سے دل متاثر ہو. جی ہاں، دماغ کا علم وہ ہے جس پر زبان چلتی ہو. قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے. سوال اس کا نہیں ہے قرآن حدیث میں یہ ہے، سوال اس کا ہے کہ یہ آپ کے عمل میں ہے یا نہیں ہے. سوال اس کا ہے. لوگ کتابوں میں لکھے ہوئے کو دین کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا دین نہیں ہے، دین وہ آپ کے عمل کا نام ہے. دین آپ کے عمل کا نام ہے. آپ کا عمل ہے تو دین ہے، اور آپ عمل نہیں تو بے دینی ہے. کتاب کا دین تو کتاب کا دین ہے، کتاب کا علم ہے. وہ تو کتاب کا علم ہے، کتاب میں دین نہیں ہوتا. دین تو آپ کے عمل کا نام ہے. دین تو آپ کے عمل کا نام ہے نا. کتاب کا علم تو دین نہیں ہے نا. وہ تو دین وہ ہے جو آپ کے عمل سے ظاہر ہو، جو آپ کے عمل سے. اور یاد رکھنا جتنا دین عمل سے ظاہر ہو جائے آپ کے پاس اتنا ہی علم ہے. آپ کے پاس اس کے پاس. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ جتنی چاہیں کتابیں پڑھ لیں آپ کو اجر صرف اتنے علم کا ملے گا جتنے پر آپ نے عمل کیا ہے. میں ابھی تو نہیں کہتا ہوں، اس صحابی کا قول نقل کرتا. جتنا چاہے آپ پڑھ لیجیے، آپ کو ساری کتابیں پڑھنے کے بعد جو اجر ملے گا آپ کو علم پر، وہ ان ساری کتابوں کے پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو اجر اتنا ملے گا جتنے پر آپ نے عمل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ علم برائے علم نہیں، علم برائے عمل ہے. علم برائے عمل ہے. اس لیے قیامت میں کسی کا درجہ اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا. کسی کا درجہ اس کے علم کے اعتبار سے. دنیا میں تو کہہ سکتے ہیں انہیں کو زیادہ معلومات ہے، انہیں کم معلومات ہے، یہ زیادہ بڑے عالم چھوٹے عالم ہیں. قیامت میں ایسی کوئی تقسیم نہیں، کیونکہ قیامت میں عمل تلے گا، علم کسی کا نہیں تولا جائے گا. قیامت کیا تلے گا؟ عمل تولا جائے گا. آپ سب جانتے ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ اگر کیا، وہ بھی اگر اخلاص سے کیا، ورنہ علم کسی کا نہیں تولا جائے. اور جنت میں کسی کا مقام اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا. آپ پڑھتے ہیں روایت کہ جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا جنت و مقام ہوگا. یا آخری آیت کا مطلب یہ ہے
کہ جہاں تیری آخری تلاوت ہوگی جو عمل ہوگا. یہ ہے نا روایت, یہ ہے نا روایت. کیوں بھائی پڑھتے ہو نہیں فضائل قرآن میں؟ پڑھتے جاؤ, جہاں تیری آخری آیت وہاں تیرا درجہ. جی ہاں, تو تلاوت تو علم نہیں ہے نا, تلاوت تو عمل ہے, تلاوت تو عمل ہے نا. اس لیے فرمایا کہ علم کا نور حاصل کرو, علم کا نور حاصل کرو. علم خوش نہیں, ورنہ لوگ بیچارے کاپی لکھ کے رکھ لیتے ہیں. جی ہاں, اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے ایسے علامہ تھے کہ کہا جائے کہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے. سفر میں جا رہے تھے, ان کے رفقا سب ان کے ساتھ تھے. اچانک ڈاکوں نے حملہ کیا ان پر, ان کے قافلے پر, اور پورے قافلے کے پیسے سامان سب لوٹ گئے, سب لوٹ کے لے گئے. اس پر امام غزالی سب بھاگ گئے, ان کے ساتھی سب کا سامان ڈاکوں نے گھیرا, سب کو لوٹ گیا. سب بھاگ گئے, یہ اکیلے رہ گئے. جب وہ ڈاکو سامان لے کے چلتے رہے, امام غزالی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. امام غزالی نے آواز دے کر دی تو مڑ کر دیکھا, ان کے ڈاکو کے سردار ہیں. کیا بات ہے, ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے, کچھ نہیں ملے گا, جاؤ. امام غزالی نے کہا تم جتنا روپیہ پیسہ ہے سب لے لو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں مال کے لیے تمہارے پیچھے نہیں آ رہا ہوں. میرا صندوق تمہارے پاس ہے, اس میں میری کاپیاں ہیں, وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. مجھے صرف وہ چاہیے, باقی کپڑے, پیسے, بستر, سامان سب تم لے لو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ان کے ڈاکو کے سردار نے یہ کہا امام غزالی سے, وہ بھی یہاں, یہ بھی کوئی علم ہے؟ ڈاکو چرا کے لے جانے, تم علم سے کورے رہ جاؤ. ڈاکو کے سردار نے کہا امام غزالی سے, چلو میاں یہ بھی کوئی علم ہے کہ ڈاکو چرا کے لے جائیں آپ کا کاپیوں کا صندوق, تو آپ علم سے کورے رہ جائیں. علم تو آپ کو آنا چاہیے تھا آپ کے پاس, جسے کوئی چرا نہ سکتا. امام غزالی فرماتے ہیں اس دن مجھے پتہ چلا کہ جو کچھ میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ میرا علم نہیں ہے. جی ہاں, ہم تو کتب خانے دیکھ کے سوچتے ہیں یہ علم ہے, یہ علم ہے. جی ہاں, میں کیا آپ کو کیا سمجھاؤں, میری باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. تم کتب خانے دے کر کہتے ہو کہ علم ہے, میں مسلمان کو دے کر سوچتا ہوں علم ہے یا نہیں ہے. تم کتب خانے دے کر سمجھتے ہو, لیکن تجارت ہے. کتب خانے کیا ہیں؟ تجارت ہے, تجارت ہے, کرے لو تجارت. ہائے ہائے, علم کا قائم ہونا تو یہ تھا کہ 100% مسلمان اپنے دین سے واقف ہو. یہ تھا علم کا.